الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر صدق الله العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، چک باقر شاہ کی سالانہ کانفرنس بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور حسب اعلان کانفرنس شروع ہو چکی ہے. جس مقصد کے لیے تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے یہ پروگرام اور یہ جلسے ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ہم سب کو ان مقاصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. محسن اہل سنت، قائد اہل سنت، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کی روح کے لیے اللہ تعالیٰ ان دعوتی، اصلاحی، سنی، تبلیغی جلسوں کو صدقہ جاریہ بنائے. آج کی اس نشست میں ہم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پھولوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جن کی آبیاری کے لیے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی، مصطفیٰ کی صحبت کی ضرورت پڑتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. جو پھول پانی سے آبیاری پاتے ہیں وہ مرجھا بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ چمنستان رسالت میں کھلنے اور مہکنے والا کوئی پھول قیامت کی صبح تک مرجھائے گا نہیں. وہ کوئی 2، 4، 15، 20، چند سو یا چند ہزار پھول نہیں، ایک چمنستان ہے تا حد نگاہ. اور اس چمنستان کا اگر نظارہ کرنا ہو تو یہ گلشن ہے. سطر بسطر، صفحہ بصفحہ، آیت بآیت، کلمہ بکلمہ، لفظ بلفظ قرآن چمنستان رسالت کے پھولوں کی خوشبو سے عالم کو مہکا رہا ہے. کسی بھی ادارے کی کامیابی کا تعلق ہوتا ہے شاگرد کی کامیابی کے ساتھ. بڑی بلند و بالا بلڈنگ ہے، ہر قسم کی سہولتیں میسر ہیں،
لیکن اس تعلیمی ادارہ میں پڑھنے والے بچوں کا سالانہ رزلٹ ناقابل تسلی ہے تو کوئی اس ادارے کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ استاد کی کامیابی، ادارے کی کامیابی شاگرد کی کامیابی میں ہوتی ہے۔ کوئی بھی کامیاب طالب علم دور سے جا رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، یہ فلاں کالج میں پڑھتا ہے، یہ فلاں مدرسہ میں پڑھتا ہے، یہ فلاں مسجد کا نمازی ہے۔ درخت پہچانا جاتا ہے اپنے پھلوں سے، مسجد پہچانی جاتی ہے اپنے میناروں سے، اور نبی کی صحبت پہچانی جاتی ہے اپنے یاروں سے۔ نبی کے یاروں پر جتنا اعتماد ہوگا، نبی کے یاروں کے بارے میں جتنا اکرام ہوگا، جتنی ان کی محبت دل میں موجود ہوگی، اتنا نبی کی عظمت کا وقار، عظمت اور وقار دل کے اندر بیٹھے گا۔ اور جس کے دل میں نبی کے پیاروں کا وقار نہیں، اس کے دل میں ختم نبوت کا اعزاز بھی نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے رب نے ختم نبوت کا تاج رکھا سرکار دو عالم کے سر اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات پر رب اکبر نے نگاہ دوڑائی، چہروں کو چنا، انتخاب کیا۔ جو چہرہ اس قابل تھا، اللہ نے اس قابلیت اور قبولیت والے چہرے پر نبی کی صحبت کے انوارات کے چھینٹے مار کے پیغمبر کے ارد گرد بٹھا دیا اور اعلان کر دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، رب نے ان کے دلوں کو جانچا ہے۔ دلوں کا امتحان، صلاحیتوں کا امتحان نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہے، وہاں صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے، قابلیت کا امتحان ہوتا ہے، علم کا امتحان ہوتا ہے۔ کتابیں دی جاتی ہیں، نصاب پڑھایا جاتا ہے، استاد محنت کرتا ہے، سال کے بعد پڑھائے جانے والے نصاب کا جائزہ لیا جاتا ہے، پیپرز ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، پھر رزلٹ نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ کو 2، 4، 500 سال کے بعد آنے والے حالات کا پتہ تھا کہ کیا ہوگا۔ اللہ جانتے تھے کچھ لوگ روئے زمین پہ ایسے پیدا ہوں گے جو صحابہ پر نفاق کا فتویٰ لگا دیں گے کہ منافق تھے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان اور دل میں فاصلہ پڑ جائے۔ زبان اور دل میں فاصلہ پڑ جائے وہ ہوتا ہے منافق۔ دل میں بھی کلمہ ہے، زبان پہ بھی کلمہ ہے۔ دل میں توحید ہے، زبان پہ بھی توحید ہے۔ دل میں تقوی ہے، زبان پہ بھی تقوی ہے۔ دل میں عمل صالح کا جذبہ ہے، زبان پر بھی عمل صالح کا جذبہ ہے۔ دل میں قرآن کی محبت ہے، زبان پر بھی قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میں چونکہ عالم الغیب ہوں، لوگوں کی زبانیں کب کھلیں گی، کہاں کہاں کھلیں گی، کتنی کھلیں گی، میں وہ ساری کہانیوں کو تیری ختم نبوت کے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کے بتا دینا چاہتا ہوں۔ قلوبہم، میں تیرے صحابہ کے دلوں کو جانچوں گا، پرکھوں گا، جائزہ لوں گا، امتحان لوں گا۔ امتحان لینے کے بعد رزلٹ، نتیجہ عام فائل کے اندر نہیں، آسمانی فائل میں محفوظ کر دوں گا۔ قرآن کے اندر وہ فائل موجود ہوگی، صحابی بھی پڑھے گا،
ताबी भी पढ़ेगा, मुफस्सर भी पढ़ेगा, मुहद्दिस भी पढ़ेगा, आलिम भी पढ़ेगा, शिया भी पढ़ेगा, सुन्नी भी पढ़ेगा, शर्की भी पढ़ेगा, गरबी भी पढ़ेगा, शमाली भी पढ़ेगा, जुनूबी भी पढ़ेगा, रियाया भी पढ़ेगी, हुक्मरान भी पढ़ेंगे कि मैंने मुस्तफा की जमात के दिलों को परखा है, जांचा है, इम्तिहान लिया है। इम्तिहान लेने के बाद मैंने उनका रिजल्ट कुरान में महफूज कर दिया। अल्लाह, रिजल्ट आ गया, कितने मुखलिस हैं, कितने मुनाफिक हैं, कितने अपने हैं, कितने बिगाने हैं, ये तो बता दीजिए। अल्लाह फरमाते हैं ये और वो जाकिर की जुबान है, झूठे की जुबान है, रब की जुबान नहीं। रब ये कहता है कुलूबहुम लित्तक़वा, मोहम्मद के सारे सहाबा मुत्तकी थे, के सारे सहाबा किसी सहाबी में निफाक, आवाज से बोलिए, किसी सहाबी में निफाक चलते चलते दुनिया में जितने भी जमातें हैं, किसी भी जमात के सारे लोग बुरे नहीं होते और सारे के सारे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। उलमा में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, डॉक्टरों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हुक्मरानों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, महकमा पुलिस में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, पटवारियों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, किसानों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हर जमात दो हिस्सों में तकसीम है, अच्छे भी बुरे भी। लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा है 3 जमातें ऐसी हैं जिनमें अच्छे बुरे की कोई तकसीम नहीं, सारे सच्चे हैं। फरिश्ते सारे सच्चे, अंबिया सारे सच्चे, सहाबा सारे सच्चे। अगर कोई कहे 1.25 लाख 1.5 लाख अंबिया दुनिया के अंदर आए, वो सच्चा था, वो झूठा था, ये गलत है। नबी होता है कौन? सच्चा। हां, कोई मुद्दई नबुव्वत अपने आप को नबी कहने वाला सच्चा या झूठा हो सकता है, और तारीख ने अपना फैसला सुना दिया। जितने अंबिया दुनिया के अंदर आए, कायनात के रब ने उनकी मोहब्बत पर, उनके नूरे नबुव्वत पर पूरी कायनात को जमा कर दिया। और जब खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह ने पूरी कायनात को ताजे खत्मे नबुव्वत के नूर के नीचे, साए के नीचे जमा कर दिया और उम्मत को पैगाम दे दिया, अंबिया सारे सच्चे होते हैं, सहाबा कराम सारे सच्चे होते हैं। यह अकीदा ठीक है? लोग क्या कहते हैं? हम असली सहाबा को मानते हैं, नकली को नहीं मानते। यही कहते हैं ना, हम असली सहाबा को मानते हैं, नकली को। अच्छा, कोई नकली फरिश्ते भी होते हैं, नकली नबी भी होते हैं? नहीं ना होते। तो ज़ाब्ता मिल गया। 3 जमातें ऐसी हैं जिसका सहाबी होना साबित हो जाए, जिसकी सोबत रसूल साबित हो जाए कुरान से, हदीस से, तारीख से, अब आंखें बंद करके उसकी सहाबियत के सामने हम अपने आप को झुका देंगे। नंबर 2, कायनात के रब ने कुरान मजीद के अंदर सहाबा की 3 जमातें बयान की हैं। कितनी? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, नंबर 1, वल अंसार, नंबर 2, वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान। एक जमात है मुहाजिरीन की, एक जमात है अंसार की, और तीसरी जमात वो है जो मुहाजिर भी नहीं, अंसारी भी नहीं। वो फतेह मक्का के बाद इस्लाम के दामन में आए, उन्होंने कलमा पढ़ा। हजरत अमीर मुआविया फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए रजी अल्लाह अन्हु। हजरत हसनैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फतेह मक्का के बाद पैदा हुए। सहाबा तो सारे हैं, लेकिन 3 जमातें बन गई। अल्लाह फरमाते हैं दर्जात का फर्क है, जन्नती होने में फर्क नहीं है। जन्नती होने में कोई फर्क है? कितनी जमातें हो गई? अगर कोई ये कहे
میں انصار کو مانتا ہوں، مہاجرین کو نہیں مانتا. وہ سنی کوئی کہے میں مہاجرین کو مانتا ہوں انصار کو نہیں مانتا، وہ بھی اہل سنت. کوئی کہے کہ میں تیسرے درجوں کو مانتا ہوں، اہل بیت کو مانتا ہوں، حضرات حسنین کریمین کو مانتا ہوں، حضرت فاطمہ کو مانتا ہوں، نبی کی ازواج کو نہیں مانتا. کچھ کو لے لینا، کچھ کو چھوڑ دینا یہودیت ہے. کچھ کو لے لینا، کچھ کو چھوڑ دینا خارجیت ہے. کچھ کو لے لینا، کچھ کو چھوڑ دینا ناسبیت ہے. کچھ کو لے لینا، کچھ کو چھوڑ دینا یزیدیت ہے. اور نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرنا اہل سنت والجماعت ہے. تو یہ امن کا مذہب ہے کہ نہیں ہے؟ آواز سے بولیے. اتحاد کا مذہب ہے کہ نہیں ہے؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں سارے بکواس کرتے ہیں. افواہ کسے کہتے ہیں؟ منہ سے نکلی بات. ایسی منہ سے نکلی بات جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، جس کا کوئی حوالہ نہ ہو، جس پر کوئی آیت نہ ہو، جس پر نبی کی کوئی حدیث نہ ہو، جس پر صحابہ کا کوئی اثر نہ ہو، جس پر اولیاء کرام کی تعلیمات کا کوئی ثبوت نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افواہ. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں سارے جھوٹ بولتے ہیں، سارے بکواس کرتے ہیں. سچ مسلمان کہتے ہیں جو تمام نبیوں کو خدا کی مخلوق مانتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. تو اسلام امن کا مذہب ہے کہ نہیں؟ اتحاد کا مذہب ہے کہ نہیں؟ جب آخری نبی آ گئے، اپنی نبوت کی آواز لگا کر دنیا سے چلے گئے، اب نبی کے بعد اس امت کے اندر سب سے پہلی، سب سے مقدس، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اشنا جماعت کا نام ہے صحابہ کرام. اللہ فرماتے ہیں قرآن کا فیصلہ سن لیجئے. ایک جماعت ہوگی مہاجرین کی، دوسری جماعت ہوگی انصار کی، تیسری جماعت ہوگی مہاجرین و انصار کی اتباع کرنے والوں کی. یہ مقام ان کے اپنوں کے درمیان ہے. جہاں تک انجام کا، عظمت کا، مقام کا تعلق ہے، تم آنکھیں بند کر کے کہہ دو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ سارے لوگ اللہ پہ راضی ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے. جن پہ اللہ راضی ہو وہ دوزخ میں جا سکتے، وہ کبھی دوزخ میں جا سکتے؟ اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھا ہے. سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں گھر کے اندر. خواتین یا سمجھدار مرد برتن دھو کے رکھتے ہیں. جب برتن کے اندر کوئی چیز ڈالنی ہو تو بے دھڑک ڈال دیتے ہیں. صاف برتن ہے، ہاتھ سے دھلا ہے، ہاتھ سے دھویا ہے، شفاف برتن ہے، پاک بھی ہے، اس کے اندر چیز ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر کسی برتن میں دودھ ڈالنا ہو تو سمجھدار خاتون، سمجھدار مرد کی ایک نشانی ہے، وہ برتن میں دودھ ڈالنے سے پہلے کیا کریں گے؟ جی یہ سمجھدار بندے کی نشانی ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے برتن کو سونگ لیتے ہیں، اس کے بعد پانی مار لیتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں جی برتن ہے تو دھلا ہوا، ہے تو صاف، لیکن دودھ نفیس ہوتا ہے، دودھ لطیف ہوتا ہے. ہلکی سی برتن کے اندر بو رہ گئی تو دودھ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں قرآن دودھ سے بڑھ کے لطیف ہے، کلمہ طیبہ دودھ سے بڑھ کے نفیس ہے، شریعت کا پیغام دودھ سے بڑھ کر لطیف ہے. جس طرح تم دودھ بچانے کے لیے برتن کو سونگتے ہو، صاف کرتے ہو، رب اکبر نے تمہیں بتانے کے لیے، تمہیں سکھانے کے لیے صحابہ کے دلوں کو سونگا ہے، صحابہ کے دلوں کو دھویا ہے، صحابہ کے دلوں کو مانجا ہے. جب دل دھل گئے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، وسوسوں سے، گناہوں سے، جب صحابہ کے دل پاک بن گئے، اجلے ہو گئے، روشن ہو گئے، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں اسلام کو ڈال دیا، کلمے کو ڈال دیا، ایمان کو ڈال دیا، توحید کو ڈال دیا، ختم نبوت کو ڈال دیا، اور اعلان کر دیا قلوبہم للتقوی. صحابہ سارے کے سارے متقی ہیں. صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ آواز سے بولیے. صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ آج سفر کی کون سی تاریخ ہے؟
ہے جی 28 آج کی تاریخ میں چمنستان رسالت کے بے شمار پھولوں میں سے ایک پھول کی وفات کا ذکر آتا ہے. ان کا نام ہو گئی نا گڑبڑ. یہ ایسا انسان، ایسا صحابی جس کے ساتھ شیعوں نے بھی زیادتی کی، سنیوں نے بھی زیادتی کی. اس کا نام ہے امام عالی مقام سیدنا امام حسن. نام یاد رہے گا. ہم نے بھی زیادتی کی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آج ان کا یوم وفات ہے. لوگوں نے بھی زیادتی کی. لوگوں کی زیادتی تو سمجھ میں آتی ہے. کہتے ہیں جی تھے تو ہمارے امام معصوم، لیکن معاویہ سے صلح کر لی، ان کا نام لینے کو دل نہیں کرتا. کیا کہتے ہیں؟ معاویہ سے صلح کر لی، اس لیے ان کا ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا. ہم سنی اگر نام نہیں لیتے، غفلت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے نہیں لیتے. آج چک باقر شاہ کی اس عظیم الشان کانفرنس کی وساطت سے عقیدہ لے کر جائیے. نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، نبی کے سارے اہل بیت جنتی ہیں، نبی کی ساری ازواج جنتی ہیں، نبی کی ساری بنات جنتی ہیں، نبی کے سارے سسرال جنتی ہیں، نبی کے سارے داماد جنتی ہیں. حسن نے معاویہ کو مانا، ہم مانتے ہیں. حسین نے یزید کو نہیں مانا، ہم نہیں مانتے. سچا مذہب ہے کہ نہیں؟ سچا مذہب ہے کہ نہیں؟ امام حسین کون ہے؟ صحابی رسول. امام حسن کون ہے؟ صحابی رسول. اور یزید بھی صحابی ہے کہ نہیں ہے جی؟ یزید نے نبی کا زمانہ نہیں دیکھا، ابو بکر صدیق کا زمانہ نہیں دیکھا، عمر فاروق کا زمانہ نہیں دیکھا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ نہیں دیکھا. آپ کی شہادت سے چند دن پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہے. حضرت علی کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھا، اپنے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے اندر بھی نہیں بیٹھا. حتیٰ کہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا، جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یزید شکار کھیلنے گیا ہوا تھا، رب کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. یہ بدبخت فطرت اپنے باپ کی نماز جنازہ کے اندر بھی شریک کو، سنیوں کو عقیدہ مل گیا، سنیوں کو پیغام مل گیا. ہم صحابہ کے ذمہ دار ہیں، صحابہ کے قاتلوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم صحابہ کے قاتلوں کے ذمہ دار ہیں. آواز سے بولیے، ہم صحابہ کے قاتلوں کے ذمہ دار ہیں. ممکن ہے کوئی دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو، یہ مولانا صاحب نے آج کون سا مسئلہ چھیڑ دیا، یہ تو ان کا مسئلہ ہے. ان کا جانتے ہیں نا، پڑوس والے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف یزید پہ نہیں، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف کلمہ اسلام پہ ہے. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. قائد اہل سنت، محسن اہل سنت، وکیل صحابہ حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین، سب کہیے رحمت اللہ علیہ. آواز سے کہیے رحمت اللہ علیہ. یہ چکوال کے سارے دیہاتوں میں، یہ دور دراز کے گاؤں میں آج سے 70 سال پہلے سنیوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا صحابہ کہتے کسے ہیں. آج ایک ایک گاؤں میں صحابہ کے نام لیوا پھرتے ہیں، صحابہ کے نام رکھے ہوئے جن کے نام پر وہ سنی پھر رہے ہیں. یہ قاضی مظہر حسین کا صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ قائد اہل سنت کا نام بھی قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. کہو انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہے انشاءاللہ. آسمان کے ستاروں میں کوئی زیادہ روشن، کوئی کم روشن، کوئی بہت نزدیک نظر آتا ہے، کوئی بہت دور نظر آتا ہے، لیکن ستارے سارے ہیں. ستارے اصحابی کن نجوم، ستارے سارے ہیں جو محمد کے پیارے ہیں، جنتی سارے کے سارے ہیں. اگر کوئی ستارہ دور نظر آئے تو ستارے کا قصور نہیں، ہماری نگاہ کا فطور ہے.
ستارے کا قصور نہیں، ہماری نگاہ کا۔ اگر کسی کو صدیق کی عظمت نظر نہیں آتی، وہ اپنی نظر کا دماغ کا علاج کرائے۔ سورج سے بڑھ کر صدیق کی صداقت روشن ہے، سورج سے بڑھ کر فاروق کی عدالت روشن ہے، سورج سے بڑھ کر عثمان کا حیا روشن ہے، سورج سے بڑھ کر علی کی شجاعت روشن ہے، سورج سے بڑھ کر معاویہ کی صحابیت روشن ہے۔ نبی کے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب جنتی ہیں۔ مانتے ہو سارے؟ سنی بات پوری کرتے ہیں یا ادھوری؟ آواز سے بولیے، سنی بات پوری کرتے ہیں یا ادھوری؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ سارے مانتے ہو؟ اصلی کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ میری غار ہے غار ثور، میری غار ہے غار حرا، میری غار قرآن میں، میرا قرآن غار میں۔ لوگوں کی نہ غار نظر آتی ہے نہ کتاب نظر آتی ہے، ہماری غار بھی محفوظ اور ہمارا قرآن بھی۔ قیامت کی صبح تک غار ثور سے صدیق کی وفاؤں کی خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ قیامت کی صبح تک غار حرا سے نبی کے دامن نبوت کے جھونکے آتے رہیں گے۔ قیامت کی صبح تک حرا کا نام روشن رہے گا، ثور کا نام روشن رہے گا، قرآن کا نام بھی روشن رہے گا۔ قرآن سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پورا رکوع ہے، 21ویں پارے سے شروع ہوتا ہے اور 22ویں پارے کی پہلے صفحے کے آدھے حصے تک چلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے پہلے لفظ سنیے، یا ایوہ النبی، اے نبی، قل کا مطلب ہے جی، فرما دیجئے کس کو؟ لِأَزْوَاجِكَ، بولیے کس کو فرما دیجئے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں نا، ناول تو نہیں ہے، اخبار تو نہیں ہے، سارے مانتے ہیں، کوئی دل سے مانتا ہے، کوئی بطور تقیہ کے مانتا ہے، مانتے تو سارے ہیں۔ یا ایوہ النبی، اے نبی، نبی سے مراد کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام؟ نہیں، کون؟ خاتم المرسلین، ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجانے والے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی، قل، فرما دیجئے عورتوں کو، ساری عورتوں کو نہیں، ساری کائنات کی نساء کو نہیں، لِأَزْوَاجِكَ، کس کو فرما دیجئے؟ اپنی بیویوں کو۔ ازواج جمع ہے زوجہ کی، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو۔ لِأَزْوَاجِكَ، فرما دیجئے اپنی ازواج کو۔ یہ آیت، یہ کلمہ، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ جب رب نے کہہ دیا نا ازواجک، پیغام رب کا ہے، زبان نبی کی ہے، فرمان قرآن کا ہے، فائل میں ریکارڈ موجود ہے۔ جب لفظ ازواج آ گیا، عقیدہ بن گیا۔ خدیجہ سے لے کر میمونہ تک، خدیجہ سے لے کر حفصہ تک، خدیجہ سے لے کر عائشہ تک۔ عائشہ کا دوپٹہ بھی بلند رہے گا، خدیجہ کا دوپٹہ بھی بلند رہے گا۔ کیوں؟ ازواجک، بیویاں کس کی ہیں؟ آواز سے بولیے، بیویاں کس کی ہیں؟ آواز سے، بیویاں کس کی ہیں؟ حکمرانوں کی نہیں، سیاستدانوں کی نہیں، پیروں کی نہیں، علماء کی نہیں، دہقانوں کسانوں کی نہیں، نبی کی بیویوں۔ جو رب اپنے نبی کے کپڑوں پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ رب غلط کردار کی عورت بھی نبی کے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ نبی شان والے تو نبی کی بیویاں بھی، آواز سے، نبی کی بیویاں بھی۔ کیوں؟ ان سے نبوت کی پہچان ہوتی ہے۔ پورا رکوع ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ قل لِأَزْوَاجِكَ، اے نبی فرما دیجئے اپنی ازواج کو۔ میں کہا کرتا ہوں، آج چکمرہ میں بھی کہا، قیمتی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے قیمتی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں آپ کے گھر آتا ہوں، آپ مجھے بٹھاتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی خوبصورت قالین، بڑے خوبصورت فرنیچر، بڑے خوبصورت پردے، بڑے خوبصورت برتن، بڑے خوبصورت مسہریاں، بڑے خوبصورت صوفے، آپ کے سونے کے زیور کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز پردوں کی طرح لٹکائی نہیں جاتی، قیمتی چیز
قالین کی طرح بچھائی نہیں جاتی, قیمتی چیز ٹیبل کی طرح سجائی نہیں جاتی. قیمتی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے قیمتی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے. سونا قیمتی ہے, آپ نے تجوری میں رکھا. سونا قیمتی ہے, آپ نے لاکر میں رکھا. سونا قیمتی ہے, آپ نے بینک میں رکھا. اللہ فرماتے ہیں جس طرح تمہارے نزدیک سونا قیمتی ہے, میرے نزدیک مصطفیٰ کا وجود قیمتی ہے. یہ وجود جگہ جگہ نظر نہیں آئے گا, ہر جگہ نظر نہیں آئے گا. قیمتی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے قیمتی جگہ کا انتخاب ہوا ہے. اللہ, میرا پیسہ, میرا زیور تجوری میں دکھتا ہے, لاکر میں دکھتا ہے, بینک میں دکھتا ہے. تیری متاع, تیرے پیغمبر کا جسد اطہر, تیرے پیغمبر کا وجود کہاں نظر آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی متاع کو, میں نے اپنی کائنات کی قیمتی ترین چیز کو یا ابو بکر کی جھولی میں محفوظ کیا یا عائشہ کے گھر میں محفوظ کیا. نبی بھی شان والے, نبی کے صحابہ بھی. پچھلے نہیں بول رہے, پچھلے خدامی, 2 نمبر نہیں, خدامی سارے بولو. خلافت راشدہ, خلافت راشدہ, خلافت راشدہ. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. صدیق عمر ہے سمع و بصر, عثمان علی ہے قلب و جگر. محبوب کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. خلافت راشدہ, خلافت راشدہ. ممکن ہے کوئی بزرگ کوئی غلط فہمی کا مارا نوجوان کہہ دے او جی خلافت راشدہ حق سب یار کیوں نہیں؟ کہتے ہیں نا حق سب یار کیوں نہیں؟ 4 تو ہو گئے حق, باقی حق نہیں, باقی جنتی نہیں, باقی صحابہ نہیں. خدام والوں نے نبی کے صحابہ کو 4 میں بند کر دیا. سنو سنو سنو, یہ کسی لفنڈرے کا نعرہ نہیں, یہ قاضی مظہر حسین کا نعرہ ہے. کون قاضی مظہر حسین؟ جس کی رگوں میں سنیت کا خون ہے. کون قاضی مظہر حسین؟ جس کی رگوں میں دیوبندیت کی غیرت ہے. کون قاضی مظہر حسین؟ جس کی رگوں میں ایمان کی رمق ہے. کلمہ پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ کیجئے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہی ہے نا, اللہ کے رسول ہے. ہیں ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے, اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے, تو پھر آپ نے صرف حضور کا کیوں کہا؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے جی کلمہ پڑھ کے جب آخری نبی کو مان لیا تو پچھلوں سب پر ایمان آ گیا. یہی کہیں گے نا, آخری نبی کو مان لیا تو پچھلوں کو بھی سب کو مان لیا. رمضان کو مان لیا تو سال کے 11 مہینوں کو بھی مان لیا. لیلۃ القدر کو مان لیا تو ساری راتوں کو بھی مان لیا. مکہ و مدینہ کو مان لیا تو سارے شہروں کو بھی مان لیا. حجر اسود کو مان لیا تو سارے پتھروں کو بھی مان لیا. آب زمزم کو مان لیا تو سارے پانیوں کو بھی مان لیا. قرآن کو مان لیا تو ساری کتابوں کو بھی مان لیا. اس لیے 4 کو مان لیا تو سارے صحابہ کو بھی مان لیا. خلافت راشدہ. یہ نعرہ یاد کر کے جاؤ گے یا بھلا کے؟ آواز سے بولیے. کوئی دوست کہہ سکتا ہے آپ نے صحابہ کی شان بیان کی, آپ نے صحابہ کی عظمت بیان کی, لیکن یزید کا مسئلہ کیوں چھیڑا؟ اس لیے چھیڑا کہ آپ کی مرض کا علاج ہم نے کرنا ہے. ڈاکٹر جب مریض کو انجیکشن لگاتا ہے, آپریشن کرتا ہے, تو وہ دشمن نہیں ہوتا. میں مظہری ہوں, تاریخ خدا میں اہل سنت کا نمائندہ ہوں, تاریخ خدا میں اہل سنت کا ورکر ہوں. میں نے یزیدیوں کی رگوں سے یزیدیت کو کھینچنا ہے. اس لیے اگر کسی کے دل میں یزید کا پیار ہو تو لمبی چوڑی تقریریں نہ سنیں, ابھی کھڑا ہو کے اعلان کر دے مولوی صاحب میرا بچہ ہوگا نا تو میں نام یزید رکھوں گا. جی غیرت کرو. ہے کوئی؟ اچھا, آپ میں سے جو دوست کہتے ہیں اللہ اولاد دے, نواسا دے, پوتا دے, بھانجا دے, بھتیجا دے, کوشش کریں گے, دعوت دیں گے, حسن نام رکھو, حسین نام رکھو, وہ ہاتھ کھڑا کرو. سارے کے سارے کر رہے ہیں کہ نہیں؟
پتہ چلا ضمیر کی آواز حسین ہے، یزید نہیں ہے. پتہ چلا ضمیر کی آواز معاویہ ہے، یزید آواز سے بولیے یزید نہیں ہے. ہم سارے صحابہ کو برحق مانتے ہیں، سارے اہل بیت کو برحق مانتے ہیں، ساری ازواج کو برحق مانتے ہیں، نبی کے سارے سسرال کو برحق مانتے ہیں، نبی کے تمام دمادوں کو برحق مانتے ہیں. ہم کسی کا کفن نہیں کھینچتے. ہم کسی کا کفن آج کے دن کس کا یوم وفات ہے؟ آواز سے بولیے. امام حسن کا نام بھی لینا چاہیے کہ نہیں؟ ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہ سنی کرتے ہیں نہ شیعہ کرتے ہیں. شیعہ تو اس لیے نہیں کرتے، کہتے ہیں جی تھا تو ہمارا امام، لیکن معاویہ سے صلح کر لی، نام لینے کو دل نہیں کرتا، جی نہیں چاہتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حسین کی عظمت کا معیار حضرت امیر معاویہ نہیں ہے، نبی کی صحبت ہے. امام حسن کا معیار نبی کے ساتھ رشتہ نواسا ہے، نبی کی رشتہ داری ہے. اس لیے اگر امام حسن جیسا بہادر انسان، عالم انسان، صحابی انسان، جری انسان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے حکومت ان کے سپرد کر دیتا ہے، نتیجہ نکل آیا حسین نے معاویہ کو مان لیا. حسین نے دعوت دے دی، جس کو میں نے مان لیا اس کو تم بھی مان لو. معاویہ کو کس نے مانا؟ حسن نے. یزید کو کس نے نہیں مانا؟ حسین نے. ہم حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. بات آئے گی معاویہ کی، ہم حسنی ہیں. بات آئے گی یزید کی، ہم حسینی ہیں. ہمارا تعلق صحابہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے. آخری بات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آیت کہاں سے شروع کی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں کو. بیویوں کا ذکر ہے، بیویوں کو حکم ہے. پورے رکوع کے اندر کرتے کرتے اقمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ اطعنا اللہ ورسولہ، بیویوں کو حکم ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نبی کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، قرآن کی تلاوت کرو. نبیوں کا ذکر کرتے کرتے اینڈ پہ جا کے اللہ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. بیویاں کون ہیں؟ اہل بیت میں ہیں کہ نہیں؟ یار لوگوں نے پچھلا سارا رکوع چھوڑ دیا اور ایک ٹکڑا پکڑ لیا. انما یرید اللہ، پچھلا سارا رکوع چھوڑ دیا. جو ادھوری بات کرے وہ کالا رافضی، جو پوری بات کرے وہ سنی خدامی. سنی خدامی بننا ہے یا کالا رافضی بننا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تمہارے دلوں کی تطہیر کر دی ہے، اللہ نے تمہارے دلوں کو پاک کر دیا ہے. حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، لیکن ماننا پڑے گا زینب بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں. پہلے بیویاں ہیں، باقی سارے بعد میں ہیں. کیوں؟ جب مرد کی شادی ہو جائے تو اس کی غیرت اس کی بیوی سے شروع ہوتی ہے. مرد کی غیرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی بیوی سے. تو نبی کی بیویاں نبی کی غیرت کا نام ہے، نبی کی بیویاں نبی کی عزت کا نام ہے، نبی کی بیویاں نبی کی حرمت کا نام ہے. آج سارے دوست عزم کر کے جاؤ، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کر کے جاؤ، اللہ بچے بچیاں دیں گے تو صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں گے. شادی شدہ ہاتھ کھڑے کرو، کنوارے نہیں. ہاں آپ ہمیں تھوک بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ مولوی بڑے سادے ہوتے ہیں، بندہ اتنا سادہ بھی نہیں ہوتا. سارے دوست وعدہ کرتے ہو نا بھائی، نام کس کے ناموں پر رکھو گے؟ صحابہ کے ناموں پر، اہل بیت کے ناموں پر. اللہ بچیاں دے ازواج کے ناموں پر، بناتے طاہرات کے ناموں پر، نبی کی نواسیوں کے ناموں پر. کہو انشاءاللہ اپنے بچوں کے نام پاکان امت کے ناموں پر رکھ کر اپنی نسبت خاندان رسول سے مضبوط کریں گے. سارے دوست وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ آخری بات، ہماری جماعت کا نام کیا ہے؟ تاریخ خدام اہل سنت والجماعت. تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ خلافت راشدہ. ہم کسی کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرتے، ہم کسی کو اشتعال نہیں دلاتے، ہم کسی کو غصہ نہیں دلاتے، لیکن اپنی بات کرتے ہیں. اپنی بات کرنے کا حق سب کو ہے. ہماری بات کیا ہے؟
اہل بیت سارے سچے، صحابہ سارے سچے، 2.25 لاکھ صحابہ ہیں، 80,000 سے زیادہ خاندان اہل بیت کے افراد ہیں۔ ایک ایک کا نام یاد کرنا، ایک ایک کا نام دہرانا، ایک ایک کا نام اسٹیج پہ بیان کرنا مشکل بھی ہے، ناممکن بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا چھوٹا سا وظیفہ یاد کر لو، اس میں سارے آ جائیں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ یہ نعرہ یاد رہے گا، جماعت یاد رہے گی، بانی تحریک کا نام یاد رہے گا، پرچم کا رنگ یاد رہے گا۔ جو پرچم کو بھول جاتا ہے وہ نظریاتی نہیں ہوتا، جو پرچم کو بھول جاتا ہے وہ عقائد پہ پختہ نہیں ہوتا۔ پرچم خدام کا آپ کے سامنے ہے، اصلی کلمہ اس پر درج ہے، جماعت کا نام درج ہے، ہمارا ماٹو یا اللہ مدد اس پر درج ہے۔ ہماری جماعت کا پرچم یہ ہے، خدام اہل سنت بزرگوں کی جماعت ہے، نظریاتی جماعت ہے، عقائد پہ مبنی جماعت ہے، خدمات کرنے والی جماعت ہے، ادب و احترام کرنے والی جماعت ہے، چھیڑنے والی جماعت نہیں، کھبنے چبھنے والی جماعت نہیں، کھبنے والی جماعت ہے۔ ہم چبھوتے نہیں، بات کو کھبوتے ہیں، دل میں بسانے کی، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کر وہاں تک سارے دوست چک باقر شاہ کی اس تاریخی سالانہ کانفرنس کے موقع پر عزم کر کے جاؤ، جب تک دم میں دم باقی ہے حضرت قاضی صاحب کے مشن پر قائم رہیں گے۔ سارے وعدہ کرتے ہو؟ پکا وعدہ یا کچا؟ موسمی تو نہیں، الیکشن کے موسم میں بھول تو نہیں جاؤ گے؟ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، آسمان سجتا ہے ستاروں سے، مسجد سجتی ہے میناروں سے، قرآن سجتا ہے پاروں سے، نبی کی صحبت سجتی ہے نبی کے یاروں سے۔ ہمیں نبی کے یاروں سے پیار ہے، ہمیں نبی کے یاروں سے محبت ہے، ہم نبی کے یاروں کا احترام کرتے ہیں۔ جو کسی کا احترام کرتے ہیں، کسی پہ تبرہ کرتے ہیں، وہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، وہ امت کے اندر دراڑیں پیدا کرتے ہیں، رخنہ اندازی پیدا کرتے ہیں۔ ہم دراڑیں پیدا کرنے والے نہیں، ہم رخنہ اندازی کرنے والے نہیں، ہم فساد پھیلانے والے نہیں، ہم اشتعال کی فضا قائم کرنے والے نہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک یہ امت صحابہ سے، اہل بیت سے جڑی رہے گی۔ ایمان بھی کامل رہے گا، عمل بھی کامل رہے گا، کردار بھی کامل رہے گا۔ جب ایمان بھی کامل ہو، عمل بھی کامل ہو، کردار بھی کامل ہو، زندگی بھی اچھی گزرے گی، موت بھی اچھی آئے گی۔ السلام علیکم۔